Assalamualaikum, dear students. We are going to talk about homeostasis in humans. इंसानी जिस्म माहौल से कैसे तवाज़न कायम करता है, माहौल से कैसे मुताबिकत इख्तियार करता है, वो बैलेंस कैसे रहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तो आइए शुरू करते हैं। बी अटेंटिव, तवज्जो दीजिए और पूरी तवज्जो से बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। लेसन ओवरव्यू। दिस लेसन एक्सप्लेन्स होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। ये सबक हमें इंसानों में तवाज़न कायम, माहौल के साथ तवाज़न कायम करने के बारे में वजाहत करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्किन, lungs and kidneys in maintaining the internal equilibrium of the human body with the environment. इस सबक में हम जल्द, फेफड़ों और गुर्दों के उन अमाल का जिक्र करेंगे जिनके ज़रिए इंसानी जिस्म माहौल से मुताबिकत इख्तियार करता है, माहौल से तवाज़न कायम करता है। असलोस द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि क्या करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्किन, किडनीज एंड लंग्स इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जल्द का, गुर्दों का और फेफड़ों का तवाज़न कायम करने में, इंसानी जिस्म का माहौल से मुताबिकत और तवाज़न कायम करने में इन तीनों आज़ा का क्या किरदार है, यानी स्किन का, किडनीज़ का, गुर्दों का और लंग्स यानी फेफड़ों का क्या रोल है, क्या किरदार है। कीवर्ड्स हैं होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, स्किन, किडनीज एंड लंग्स। होम्योस्टेसिस, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। होता क्या है होम्योस्टेसिस? व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? Homeostasis is the process of maintaining the internal conditions of the body at equilibrium despite the changes taking place in the external environment. बाहर के माहौल में जो तब्दीलियां हो रही होती हैं, आपको पता है कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, उन तब्दीलियों के बावजूद जिस्म अपने अंदरूनी तवाज़न को कायम रखता है और माहौल से इस तरह मुताबिकत इख्तियार करता है। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स बनते हैं और जिस्म का अंदरूनी जो टेम्परेचर है और इंटरनल कंडीशंस हैं, उनको एक्सटर्नल कंडीशन के साथ मेंटेन करता है, तवाज़न कायम करता है। इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और ये होम्योस्टेसिस टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये होम्योस्टेसिस इंसानों में भी होता है, पौधों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स की ज़्यादती हो जाए या कुछ की कमी हो जाए या जिस्म माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार न कर सके, तो उससे क्या होता है, इंटरनल फंक्शंस जो होते हैं जिस्म के, वो पूरी तरह काम नहीं करते। तो जब जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शंस, मुख्तलिफ़ आज़ा काम सही नहीं करेंगे तो सेहत बिगड़ेगी और ज़्यादा बिगड़ने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो आज हम ख़ास तौर पे इंसानों में इस तवाज़न की बात करेंगे कि किस तरह ये तवाज़न कायम होता है। तो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। Humans have highly developed system for homeostasis. There are three main organs that play the main role in homeostasis. इंसानों का जो सिस्टम है वो बहुत डेवलप्ड है, बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत बेहतरीन अल्लाह ने इसको बनाया है। अहसन तकवीम, खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तकवीम। इंसान के जिस्म को, इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल और बेहतरीन तवाज़न में पैदा किया है। तो उनका जो होम्योस्टेसिस, तवाज़न कायम करने का जो निज़ाम है, वो बहुत डेवलप्ड है, बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत आला पाए का है। तीन बड़े अज़ा हैं। वैसे तो बहुत से अज़ा
اس میں حصہ لیتے ہیں اس توازن کو قائم کرنے میں، لیکن 3 بہت اہم ہیں اور ان کا ہم یہاں ذکر کریں گے، اور وہ 3 ہیں، کون سے ہیں؟ نمبر 1 سکن، جلد بہت اہم ہے اس ہومیوسٹاسس میں، اور نمبر 2 ہے لنگز، پھیپھڑے، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیل سے پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے یہ گیسیس ایکسچینج میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لنگز۔ اور نمبر 3 وہ ہے کڈنیز، گردے۔ تو یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جو اس ہومیوسٹاسس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انسانی جسم کو توازن میں رکھتے ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 کس چیز کی بات ہوئی تھی؟ نمبر 1 یس سکن، جلد کے بارے میں۔ سکن مینٹینز باڈی ٹیمپریچر، اٹ ریمووز ایکسٹرا واٹر اینڈ سالٹ۔ جلد جسم کا جو درجہ حرارت ہے اسے مینٹین رکھتی ہے اور یہ فالتو پانی اور نمک کو جسم سے ریموو کرتی ہے۔ نمبر 2 لنگز، پھیپھڑے، لنگز ریموو ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ، لنگز فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرتے ہیں، جسم سے ہٹاتے ہیں، جسم سے نکالتے ہیں۔ نمبر 3 کڈنیز، the kidneys remove excess of water, salt, یوریا، یورک ایسڈ ایٹسٹرا۔ گردے جسم میں سے پانی، فالتو پانی کو نکالتے ہیں، نمکیات کو نکالتے ہیں، یوریا اور یورک ایسڈ وغیرہ کو جسم سے خارج کرنے میں یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ رول آف سکن ان ہومیوسٹاسس ان ہیومنس، انسانوں میں سکن کا، جلد کا کیا کردار ہے؟ یہ ہے سکن از دی لارجسٹ آرگن آف ہیومن باڈی، اٹ ہیز 2 لیئرس۔ پورے انسانی جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان سب سے بڑا عضو کون سا ہے؟ سکن ہے، کیونکہ پورے جسم کے اوپر اس کا کور چڑھا ہوا ہوتا ہے سکن کا، تو سکن سب سے بڑا آرگن ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں یا 2 لیئرز ہوتی ہیں، اس کی 2 تہہ ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایپیڈرمس اینڈ دا سیکنڈ از کالڈ ڈرمس۔ دیر آر 2 لیئرز آف skin of human body. The upper layer is epidermis and the lower layer is called dermis. Epidermis کی ہم بات کرتے ہیں۔ What is epidermis? The epidermis is the outer layer of skin. Epidermis جلد کی باہر کی تہہ ہوتی ہے۔ It is the protective layer. یہ پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ حفاظت کرتی ہے جسم کی اندرونی اعضاء کی۔ اور نمبر 2 اٹ ہیز نو بلڈ ویسلس، یہ جو لیئر ہے ایپیڈرمس، اس میں کوئی خون کی نالیاں کسی بھی قسم کی آرٹریز، وین یا کیپلریز وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے ایکسٹرنل پارٹ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیڈرمس۔ دس از دی ایپیڈرمس اپر لیئر۔ یہ تو ایپیڈرمس باہر والی لیئر کو کہتے ہیں، اور اس میں کوئی خون کی نالیاں نہیں ہوتی اور اس میں بلڈ ویسلز بھی نہیں ہوتی۔ We are now talking about dermis. What is dermis? The dermis is inner layer of skin. ڈرمس جو ہے وہ سکن کی انر لیئر ہوتی ہے۔ یہ جو انر لیئر ہے دیٹ از کالڈ ڈرمس۔ اٹ کنٹینس بلڈ ویسلس، اس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ اٹ کنٹینس اینڈنگ آف سینسری نروز، سینسری نروز جو ہیں ان کی اینڈنگ اس کے اندر ہوتی ہیں۔
जो सेंस करती है। हमारी स्किन जो है वो एक सेंसरी आर्गन है। गर्मी सर्दी को और किसी भी तरह की कोई इंटरफियरेंस अगर होगी स्किन के साथ तो ये फौरी तौर पे मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, दिमाग को। तो इसके अंदर सेंसरी नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं। इट हैज़ स्वीट ग्लैंड्स, इसमें स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। पसीना पैदा करने वाले एक दूध होते हैं जिनसे पसीना पैदा होता है। इट हैज़ आइल ग्लैंड्स, इसके अंदर इनके अंदर आइल पैदा करने वाले, तेल पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। इट हैज़ हेयर्स, बाल होते हैं, यहाँ से बालों की जड़ें बाल यहाँ इसके अंदर से स्टार्ट होते हैं। इट हैज़ फैट सेल्स, और इसके अंदर चर्बी के सेल होते हैं। ख़ास किस्म के जो चर्बी के सेल होते हैं इनका ख़ास फंक्शन होता है जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो रोल ऑफ स्किन इन होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस, इंसानों में जो किरदार किया है, क्या रोल है इसका, क्या काम है जल्द का। दो बड़े काम स्किन करती है। नंबर 1, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, जो जिस्म का टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। ये जो फैट सेल होते हैं, चर्बी के सेल होते हैं डर्मिस के अंदर, ये बॉडी को इंसुलेट करते हैं। यानी इंसुलेशन उसको कहते हैं कि जिसमें से हीट, टेम्परेचर वगैरह, हीट जो है वो गुजर नहीं सकती। तो हमारी बॉडी जो है उसको ये इंसुलेट करते हैं और इस तरह टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके अंदर जो फैट सेल होते हैं, फैट सेल की जो ख़ास लेयर होती है वो बॉडी को इंसुलेट कर देती है और टेम्परेचर को ना तो अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर जाने देती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फॉर्म गूज बम्प्स विच क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ये जो ख़ास किस्म के बालों के साथ एक ख़ास किस्म के छोटे छोटे सेल, मसल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ये कंट्रैक्ट करते हैं, ये सुकड़ते हैं। सुकड़ने से क्या होता है? गूज बम्प्स यानी थरथराहट पैदा होती है, कपकपाहट पैदा होती है। इस कपकपाहट की वजह से, इस थरथराने की वजह से एक ब्लैंकेट सा, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, गर्म हवा का एक कंबल बन जाता है और ये गर्म हवा का कंबल इंसुलेट कर देता है स्किन को और इस तरह ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने में स्किन हमारी मदद करती है। ये ख़ास तौर पे जो डर्मिस है वो। द स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्वीट। स्किन के अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ख़ास किस्म की गदूदें होती हैं जो पसीना पैदा करती हैं। ये पसीना जो है वो जब जिस्म से, स्किन से बाहर आता है तो एवापोरेट होता है। तो एवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। जब पसीना ये उड़ता है, एवापोरेट होता है, बहारात बनता है तो इससे ठंडक पैदा होती है। तो इस तरह गर्मी के मौसम में पसीने के ज़रिए हमारी जल्द जो है वो ठंडी रहती है और इस तरह हमारा जिस्म इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में रखता है। तो स्किन जो है उसका ख़ास रोल, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला हमने कहा है कि ये मेंटेनिंग द टेम्परेचर, के टेम्परेचर को ये मेंटेन करती है स्किन। और दूसरा जो काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, दैट इज़ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में भी स्किन हमारी मदद करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेसेस का मजमूआ होता है। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म न्यू सब्सटेंसेस, सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। एनाबॉलिज्म में नए केमिकल्स बनते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, सेल्स एंड टिश्यूज टेक प्लेस। इसमें जो कैटाबॉलिज्म होता है, टूटने फूटने का अमल होता है। इसमें कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो टूटते फूटते हैं, कुछ सेल टूटते हैं, कुछ टिश्यूज टूटते हैं, तो डिस्ट्रक्शन का अमल होता है। इस अमल को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म सम वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड। तो इस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दौरान कुछ वेस्ट पैदा होते हैं, कुछ बेकार मादे पैदा होते हैं। इन्हें जिस्म के अंदर अगर ये रहेंगे तो जिस्म को नुकसान पहुँचेगा। तो इन वेस्ट को जिस्म से बहरहाल बाहर निकालना होता है। तो ये काम, द स्किन हेल्प्स इन रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेसिव वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड बाय मीन्स ऑफ स्वीट।
تو پسینے کے ذریعے فالتو پانی بھی باہر خارج ہوتا ہے، نمکیات وغیرہ باہر خارج ہوتے ہیں، یوریا اور یورک ایسڈ جو ہیں یہ بھی جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں کسی حد تک. یعنی یوریا اور یورک ایسڈ کو تو بیسیکلی کڈنیز کا کام ہے ریموو کرنا، لیکن کسی حد تک تھوڑی بہت مقدار میں یوریا یورک ایسڈ وغیرہ جو ہیں وہ یہ پسینے کے ذریعے بھی، واٹر اور سالٹس جو ہیں یہ بھی پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں. تو اسکن اس میں اہم رول ادا کرتی ہے. تو بیسیکلی اسکن کے دو بنیادی کام ہیں، ایک تو ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا اور دوسرا جو ہے یہ میٹابولک ویسٹس ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا. جی اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ آرگن کی جو ہومیوسٹیسس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور وہ ہیں لنگس. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آکسیجن جسم کو پرووائڈ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں ان ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے چیپٹر میں بھی. آور سیلس پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ. ہمارا جسم جو ہے، جو جسم کے سیل ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں ڈیورنگ سیلولر ریسپائریشن. سیلوں کے اندر جو ریسپائریشن ہوتی ہے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جسم میں اگر زیادہ دیر تک رہے اور جسم میں اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. سو کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوزز انٹو ٹیشو فلوئڈ. ٹیشو کے اندر ٹیشوز کے اندر جو خاص فلوئڈ ہوتا ہے، خاص لیکوڈ ہوتا ہے، خاص قسم کا مایع ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اس کے اندر حل ہو جاتی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو سیلولر ریسپائریشن سے پیدا ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوزز فرام دا ٹیشو فلوئڈ انٹو دا بلڈ. پھر اس ٹیشو فلوئڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اور یہ بلڈ کے اندر ڈیفیوز ہو جاتی ہے، بلڈ کے اندر، خون کے اندر چلی جاتی ہے، خون کے اندر حل ہو جاتی ہے. اور یہ جو بلڈ ہوتا ہے، دی بلڈ کیریز دس ایکسیسو کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو دا لنگس. یہ جو فالتو ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اس کو خون پھیپھڑوں میں لے کے جاتا ہے. دا لنگز پش دس کاربن ڈائی آکسائڈ آؤٹ آف دا باڈی. اور یہ جو لنگز ہیں یہ اس فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے باہر خارج کر دیتے ہیں، اور اس طرح جسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار مینٹین رہتی ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھتی، اور اس طرح ہمارے انٹرنل جو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو لنگز کا رول بہت امپارٹنٹ ہے، یہ خاص طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کے علاوہ کچھ مقدار میں پانی جو ہے، واٹر، وہ اس کو بھی یہ خارج کرتے ہیں. کسی حد تک ہمارا جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی مینٹین کرنے میں لنگز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا کام ان کا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم میں زیادہ مقدار میں جمع نہیں ہونے دیتے. اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ آرگن کی، اور وہ ہیں کڈنیز. کڈنیز گردے، یہ دو ہوتے ہیں جسم میں اور یہ بہت امپارٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. دیر آر ٹو کڈنیز ان ہیومن باڈی. جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر دو گردے ہوتے ہیں. دا کڈنیز فلٹر دا بلڈ. کڈنیز کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو فلٹر کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں. اس میں سے مختلف قسم کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، انوانٹڈ کیمیکلز جو ہوتے ہیں، ان کو وہ الگ کرتے ہیں. دے سیپریٹ واٹر، سالٹ، گلوکوز اینڈ یوریا فرام دا بلڈ. بلڈ سے وہ پانی کو، نمکیات کو، گلوکوز جو مٹھاس ہوتی ہے زیادہ مقدار میں اس کو، اور یوریا اور یورک ایسڈ کو جسم سے، بلڈ سے الگ کرتے ہیں، خون سے الگ کرتے ہیں. یہ سارے کیمیکلز خون کے اندر موجود ہوتے ہیں، مختلف میٹابولک پروسیسز کے دوران یہ بنتے ہیں، اور جو ہم مختلف قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں اس میں ان کے ہضم ہونے میں، اور جسم کے اندر جو کیمیکل ایکشنز ہوتے ہیں اس کے دوران یہ بنتے ہیں. ان میں سے کچھ تو بڑے مفید ہوتے ہیں جسم کے لیے اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ اضافی ہوتے ہیں، فالتو ہوتے ہیں، نقصان دینے والے ہوتے ہیں، انہیں جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے. تو یہ اہم کام جو ہے یہ بلڈ گردے کرتے ہیں. یہ ہمارے فلٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں اور ان میں سے بیکار مادے جو ہیں ان کو الگ کرتے ہیں. دا کڈنیز پلے امپارٹنٹ رول ان دا آسمو ریگولیشن آف واٹر اینڈ سالٹس. یہ جو آسمو ریگولیشن ہم نے پہلے بات کی تھی، آسمو ریگولیشن کے ذریعے گردے کیا کرتے ہیں کہ پانی کو اور نمک کو جسم سے خارج کرتے ہیں. اور پھر دا کڈنیز ریگولیٹ دا اماؤنٹ آف واٹر اینڈ سالٹس بائی پروڈیوسنگ ہائپرٹانک اینڈ ہائپوٹانک یورین. یہ
پانی اگر جب ہم زیادہ مقدار میں پیتے ہیں، اور ہمیں خاصی مقدار میں پانی پینا چاہیے، یہ پانی جو ہے وہ ہمارے بلڈ کو ڈیلیوٹ کرتا ہے، اور یہ جو گردے ہوتے ہیں ان کے اندر سے جو فلٹریٹ ہوتا ہے، یہ اس طرح یہ ہائپر ٹانک، اگر ہم پانی کم پئیں گے تو وہ گھنا ہو جائے گا، ہائپر ٹانک یورین بنے گا، اور اگر ہم پانی زیادہ مقدار میں پئیں گے تو اس سے ڈیلیوٹ بنے گا، اور اس سے یہ گردے جو ہیں یہ پیشاب بناتے ہیں ان اماؤنٹس، ان چیزوں کو جو ہم نے اوپر جن کا ذکر کیا ہے، ایکسٹرا واٹر ہے، سالٹس ہیں، گلوکوز اور دوسرے یوریا اور یورک ایسڈ وغیرہ جو ہیں وہ جسم سے خارج کرنے میں گردے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پانی مناسب مقدار میں نہیں پیتے تو یہ جسم کے اندر یہ سالٹس گردوں کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، اور اس طرح گردوں کے اندر خاص قسم کی پتھریاں بن جاتی ہیں جو کہ اس نظام کو ناکام کرتی ہے۔ کڈنیز کے اسٹرکچر کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان کا اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو فی الحال ہم نے اس سبق میں ہم نے 3 اعضاء کے بارے میں پڑھا ہے، ایک اسکن کے بارے میں، اور دوسرا لنگز کے بارے میں، اور تیسرا کڈنیز کے بارے میں، کہ یہ آسمو ریگولیشن میں اور ہومیوسٹیسس میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر ہمارے جسم کا توازن بگڑ جائے، اندر اگر بیلنس قائم نہ رہے، یا ماحول میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں اور ہمارا جسم ان تبدیلیوں کا ساتھ نہ دے سکے، ان تبدیلیوں کے مطابق اپنے اندرونی سسٹم کو ٹھیک نہ کر سکے، اس کے مطابقت اختیار نہ کر سکے، تو بیماری اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے اس میں ہم نے ہومیوسٹیسس ان ہیومن کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہومیوسٹیسس ان ہیومنز میں ہم نے کہا ہے کہ 3 اعضاء جو ہیں خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اسکن ہے جو سب سے بڑا آرگن ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ایپیڈرمس اور ایک ڈرمس، اور ان کے اندر خاص انظام ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک تو سالٹس اور واٹر، ایکسٹرا واٹر جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، دوسرا یہ جو ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں اسکن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا ہے پھیپھڑوں کے بارے میں، لنگز کے بارے میں۔ لنگز بہت اہم ہوتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی باڈی کے اندر اس کی مقدار کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت مقدار میں واٹر کو بھی یہ جسم سے خارج کرتے ہیں، اور دیگر جو کیمیکلز ہیں ان کو بھی یہ جسم سے خارج کرتے ہیں، لیکن ان کا میجر رول جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرنا ہے اور جسم کے اندر آکسیجن کی مقدار کو مینٹین رکھنا ہے۔ تیسرا جو ہم نے جس آرگن کے بارے میں پڑھا ہے وہ کڈنیز ہیں۔ کڈنیز بہت امپارٹنٹ ہیں، بہت سارے زہریلے مادے جو ہیں، یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے سالٹس ہیں، واٹر ہے، یہ کیمیکلز اور جنہیں میٹابولک ویسٹ کہتے ہیں، یہ جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گردے خون سے ان کو فلٹر کر کے الگ کر دیتے ہیں، اور اس طرح پیشاب کے ذریعے جسم سے یہ خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، بہت امپارٹنٹ ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو توجہ سے تسلی سے دیکھا۔ آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، تاکہ اسے دوسرے سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسے سبسکرائب اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے، اور ہم اپنی معاشرے کو، اپنی نوجوان نسل کو ہم تعلیم کے زیور سے آگاہ ایسے آراستہ کر سکیں، اور انہیں ایک اچھا اور بہترین انسان بنا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔